ماسٹر فقیر سائیں کلاس کی ایک یتیم بچی کو گھر لے آئے کیونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اور انہوں نے اس کے نام کچھ جائیداد بھی کر دی تاکہ ان کے مرنے کے بعد بچی کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ان کی بیوی اور بیٹوں کو جب پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور ماسٹر صاحب ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ ماسٹر صاحب کے بیٹے اس بچی پر بہت ظلم کرنے لگے اور اسے گھر کی نوکرانی بنا لیا۔ ایک دن بڑے بیٹے نے رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ زیادتی کی اور وہ چیختی چلاتی رہ گئی۔ وہ زیادتی کر کے اپنے کمرے میں لوٹا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ وہاں پر اس کی گاؤں میں درختوں کی چھاؤں کے نیچے ایک پرانی بورڈ پر سیاہ بورڈ ٹکائے ہوئے ماسٹر فقیر سائیں نے ایک ہانک لگائی، 2 ایکم 2، 2 دونی 4۔ سامنے زمین پر بچھی ہوئی پھٹی چٹائی پر بیٹھے بچے ماسٹر فقیر سائیں کی آواز کے پیچھے 2 کا پہاڑا دہرانے لگے۔ بچے یک زبان ہو کر 2 کا پہاڑا جب پڑھتے تو ان کی آواز گاؤں کے آخری گھر تک جایا کرتی تھی۔ جن بچوں کو چٹائی پر جگہ نہ ملتی وہ آلو کی پھٹی بوریاں گھروں سے لے آتے اور اس پر بیٹھ کر ماسٹر فقیر سائیں سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ جس گاؤں سے ماسٹر فقیر سائیں کا تعلق تھا وہاں پر تعلیم کا کوئی بھی نظام نہ تھا۔ جاگیرداروں کی حکمرانی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کریں، اس لیے گاؤں میں کوئی بھی اسکول نہ تھا۔ ماسٹر فقیر سائیں کی اپنی اولاد نے تو باپ کی ایک نہ مانی اور تعلیم کی بجائے کھیتی باڑی کو ترجیح دی اور انگوٹھا چھاپ بن گئے۔ لیکن ماسٹر فقیر سائیں چاہتا تھا کہ گاؤں کے جو بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں وہ انہیں اس نعمت سے محروم نہ کرے۔ اس لیے سخت چلچلاتی دھوپ میں بھی وہ اپنا پرانا کرتا اور دھوتی پہنے سر پر رومال رکھے باغ میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ محلے کے جو بچے پڑھنے کے شوقین تھے اپنی لکڑی کی تختی اور قلم اٹھاتے اور ماسٹر فقیر کے چھوٹے سے بنائے گئے اسکول میں جا کر بیٹھ جاتے۔ تقریباً 20 بچے تھے جو کہ ماسٹر فقیر سے ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان میں ایک بچی نازو نامی بھی تھی جو یتیم اور بے سہارا تھی۔ بس ایک ماں ہی تھی جو کہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ وہ بچی سب بچیوں میں سمجھدار اور ذہین تھی، بس ایک بار سبق دیکھتی تو یاد کر لیتی۔ جاگیردار کے گھر میں ملازمت بھی کرتی تھی، لیکن پڑھائی کا شوق ایسا تھا کہ سب سے پہلے پڑھنے آتی اور اس کے بعد جاگیردار کے گھر کام کرنے جاتی۔ 10 سال کی عمر میں بھی وہ اپنے گھر کی کفالت خود کر رہی تھی، اپنی بیمار ماں کی بیماری کا علاج بھی کروا رہی تھی اور گھر بھی سنبھال رہی تھی۔ ماسٹر فقیر سائیں کو نازو نامی بچی سے بڑی ہمدردی تھی۔ انہیں اس کے اندر روشن مستقبل نظر آتا تھا۔ کہتے تھے جب تک میں ہوں نازو تمہیں تعلیم دلواؤں گا، میری خواہش ہے کہ تم بڑی ہو کے ڈاکٹرنی بنو اور اسی گاؤں میں اپنا کلینک کھولو۔ اس گاؤں میں تعلیم عام نہ تھی، وہاں پر ہاسپٹل کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا، بچے دائیوں کے رحم و کرم پر ہی ہوتے تھے۔ اگر کسی عورت کا کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا تو اسی میں مر جاتی، لیکن اسے ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا کیونکہ گاؤں میں کوئی ہاسپٹل نہ تھا۔ دوسرے گاؤں تک پہنچنے میں عورت ویسے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھی۔ ماسٹر قدیر کو اپنے گاؤں کی بدتر حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دوسرے گاؤں کی طرح اس کے گاؤں میں بھی ہر چیز کی سہولت میسر ہو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بچے ان کے اس خواب کو پورا کریں، لیکن ان کی اولاد نے یہ کہا کہ جاگیردار کبھی بھی ہمیں اپنے بچوں کے برابر نہیں لائے گا، بہتر ہے کہ ان کی غلامی کر لیں تاکہ سال بھر کی گندم ہاتھ لگ جائے۔ اس لیے جاگیردار کے کھیتوں میں کسان کی ملازمت کرتے اور سال بھر کی گندم کے ساتھ کچھ پیسے مل جاتے۔ ماسٹر فقیر سائیں کی ساری امیدیں اب نازو سے وابستہ تھیں۔ اسے بہت پیار کرتے تھے، کبھی کبھی تو اپنی جیب سے پیسے بھی دے دیتے کہ اپنی والدہ کے لیے دوائی لے جانا۔ نازو بھی ماسٹر قدیر کی بہت فرما بردار شاگردہ تھی، پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ لیکن ایک بار جاگیردار کے گھر کام کر رہی تھی کہ جاگیردار کے بیٹے کی بری نظر اس پر پڑ گئی۔ نازو بہت خوبصورت اور معصوم سی بچی تھی، لیکن جاگیردار کی نظر میں صرف عورت ہی ہوتی ہے۔ وہ اس کی عمر کا لحاظ نہیں کرتے، نہ کہ اس کے نزدیک 10 سال کی بچی بچی سمجھی جاتی ہے اور نہ ہی 40 سال کی عورت عورت۔ دل اور نظر میں اگر عورت کا احترام نہ رہے تو رشتے کی پاسداری بھی کہاں اہم رہ جاتی ہے۔ بہرحال جاگیردار کے بیٹے شرابی اور عیاش قسم کے تھے۔ ماسٹر فقیر سائیں جاگیردار کے گھر بھی جاتا تھا کیونکہ اس کے چھوٹے پوتے پوتیاں بھی ماسٹر فقیر سائیں سے ہی ٹیوشن پڑھتے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ جاگیردار کے پوتے پوتیوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا رہتا اور ساتھ ساتھ نازو پر بھی نظر رکھتا کہ جانتا تھا کہ جاگیردار کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ بے سہارا بچی ہے، اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کر بھی دی تو کوئی بھی اسے بچانے والا نہیں ہے۔ ماسٹر جاگیردار کے پوتے پوتیوں کو پڑھا رہا تھا کہ جب نازو لاؤنج میں ہی پوچھا لگا رہی تھی
जागीरदार के छोटे बेटे की मुसलसल नज़र नाजो पर थी। यकदम ही इसे न जाने क्या हुआ, कहने लगा, ए लड़की, मेरे कमरे में जाकर इसकी सफाई करो। नाजो वैसे भी बहुत घबराती थी, फौरन से खड़ी होकर छोटे जागीरदार के कमरे में चली गई। मास्टर फ़कीर साईं का माथा उस वक्त ठटका था जब फौरन से जागीरदार का छोटा बेटा भी अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस वक्त फ़कीर साईं की तो जैसे जान हलक को आई थी। न जाने इन्हें नाजो से कैसी दिली वबस्तगी थी कि इन्हें नाजो अपनी बेटियों की तरह से अजीज़ थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि जागीरदार के बेटे को अपने कमरे में गए हुए कि नाजो की चीखने चिल्लाने और बचाव की आवाज़ें आने लगीं। मास्टर फ़कीर तो फ़ौरन से खड़ा हो गया और हाँफते हुए कमरे की तरफ गया। इसने फ़ौरन से कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा जागीरदार के बेटे ने ही खोला था। मास्टर फ़कीर को गुस्से में सामने देखा तो कहने लगा, ए बुड्ढे, क्या मसला है तेरे साथ? मास्टर फ़कीर ने कहा कि इस बच्ची को छोड़ दो। वो कहने लगा, क्यों? तू कौन होता है मुझे ये कहने वाला? क्या तुझे अपनी औकात नहीं मालूम? याद दिलाऊं तुझे? एक वक्त ऐसा था कि उसी जागीरदार के बेटे ने भी अपनी इब्तदाई तालीम मास्टर फ़कीर से ही हासिल की थी, लेकिन आज जवान होकर ये सब भूल गया था और अपने दौलत के नशे में जो जी में आया बोल रहा था। एक ज़ोरदार थप्पड़ मास्टर फ़कीर ने इस जागीरदार के बेटे के मुंह पर मारा। कहने लगा कि मेरी औकात ये है कि मैंने तुझे बोलना सिखाया है, पढ़ाना सिखाया है और मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। इसी असना में बड़ा जागीरदार भी वहाँ आ गया। इतनी देर में जागीरदार के बेटे ने मास्टर फ़कीर साईं का गिरेबान पकड़ लिया था। कहने लगा, बुढ़े, तेरी इतनी जुर्रत! इससे पहले कि जागीरदार का बेटा कोई और बदतमीज़ी करता, बड़े जागीर ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर मास्टर फ़कीर का गिरेबान छुड़वाया। इसने अपने बेटे से कहा कि तुम क्या बदतमीज़ी कर रहे हो? बाप के बोलने पर जागीरदार का बेटा खामोश हो गया, लेकिन खूनख्वार आंखों से मास्टर फ़कीर साईं को देख रहा था। मास्टर फ़कीर साईं ने इसे पीछे धकेला, कमरे में चला गया। नाजो उस वक्त पूरी तरह से कांप रही थी। इसका दुपट्टा भी ज़मीन पर गिरा हुआ था। मास्टर फ़कीर साईं ने झुककर नाजो का दुपट्टा ज़मीन से उठाकर बच्ची के सर पर अच्छी तरह से ओढ़ा और इसे अपने साथ लिए बाहर ले आया। कहने लगा, जागीरदार साहब, नाजो को यतीम बेसहारा मत समझिएगा। ये मेरी बेटी है और किसी ने इस पर बुरी नज़र भी डाल दी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और आप जानते हैं कि गांव में मेरी कितनी इज्जत है। जागीरदार ये बात जानता था कि मास्टर फ़कीर के साथ पूरा गांव खड़ा है, इसलिए अपने बेटे को ही घूरने लगा। मास्टर फ़कीर साईं नाजो को जागीरदार के घर से बाहर ले आए। कहने लगा, बेटा, आज के बाद तुम्हारी कफ़ालत मैं करूँगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जागीरदार के यहाँ जाने की। नाजो अभी तक हवास बाख्ता होकर कांप रही थी, हिचकियों से रो रही थी। मास्टर साहब ने इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और इसे तसल्ली दी और घर छोड़ा। वालदा ने जब अपनी बेटी की हालत खैर होती देखी तो रोने लगी, फ़िक्रमंद होने लगी, लेकिन टीबी की मरीज़ा थी और टीबी इसका बिगड़ चुका था। फिर वालदा बेटी के बारे में यूं ही सोचती रही, यही खौफ खाती रही कि कहीं जागीरदार आधी रात को इसके घर आकर अपना बदला लेने के चक्कर में इसकी बेटी को मार ही ना दे। वो भला कहाँ अपनी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? पहले ही बीमार थी, खांस खांस कर बुरा हाल रहता था, इसलिए इस सोच ने ऐसा गम दिल को लगाया कि रातों रात चल बसी। सुबह जब नाजो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो देखा कि माँ बिस्तर पर ही सोई हुई है, वरना तो इस टाइम वो अपनी माँ के खांसने की आवाज़ सुनती रहती थी। नाजो ने चाय बनाई। सबसे पहले माँ को नाश्ता करवाने के लिए माँ के बिस्तर के पास आई, लेकिन जैसे ही माँ को हिलाया जुलाया वो बेजान लेटी थी। ये देख कर नाजो की जान पर बन आई। इसने अपनी माँ को अच्छी तरह से झंझोड़ा। अम्मा अम्मा कहने लगी, मगर अम्मा तो इसे छोड़कर जा चुकी थी। नाजो के रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। ये खबर जब मास्टर फ़कीर साईं के पास पहुंची तो वो बहुत अफसरदा हुए। नाजो का रो रो कर बुरा हाल था। मास्टर फ़कीर साहब की बीवी भी इसे तसल्ली देती रही, लेकिन नाजो को कहाँ से सब्र आना था। बहरहाल माँ की तदफीन के बाद इसका घर खाली बयाबान हो चुका था। मास्टर फ़कीर ने बीवी से कहा कि हम बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं, वो अकेली यहाँ पर गैर महफूज है। उस वक्त तो मास्टर फ़कीर की बीवी कुछ ना बोली, लेकिन वो इस हक़ में ना थी कि पराई औलाद को अपने घर रख कर पाले। इसे हमेशा ही मास्टर फ़कीर के अंदर दाना मिजाजी से चिढ़ थी। वो हमेशा ही इसे मना करती थी कि तुमने क्या सब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लिखाने का ठेका ले रखा है? क्यों ये सब कर रहे हो? लेकिन मास्टर फ़कीर के ख्वाब भी अलग थे। अपनी कोई सगी बेटी ना थी, बस बेटे ही थे। बहरहाल नाजो रोते धोते मास्टर फ़कीर के घर आ गई।
4 دن اس کی بیوی اور بہو نے نازو سے ہمدردی جتائی تھی۔ نازو کے گھر کو ماسٹر فقیر نے کرائے پر چڑھا دیا اور اس کا کرایہ وہ نازو کو دینے لگے۔ یہ دیکھ کر ماسٹر فقیر کی بیوی کو غصہ آنے لگا کہ بھائی کھلائیں پلائیں ہم اور گھر کا کرایہ یہ اس بچی کو دے دیتا ہے۔ پہلے تو اس نے ماسٹر فقیر سے کہا کہ نازو کے گھر کا کرایہ اس کے ہاتھ میں رکھا کریں۔ ماسٹر فقیر نے انکار کر دیا تو اس کی بیوی نے نازو کے ہاتھ سے کرائے کے پیسے چھین لیے اور کہا کہ ہم ہی تو تمہارے خرچے پورے کر رہے ہیں، اس پیسے پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ آہستہ آہستہ سب کا رویہ نازو کے ساتھ بدلنے لگا تھا، سوائے ماسٹر فقیر سائیں کے۔ اب کرائے کے سارے پیسے ماسٹر فقیر سائیں کی بیوی کے پاس ہی آنے لگے تھے۔ ماسٹر فقیر سائیں روزانہ گھر سے گاؤں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے نکل جاتے تو اسی وقت نازو بھی ساتھ ہی ماسٹر فقیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے نکل جاتی۔ 1-2 ماہ یوں ہی گزر گئے، لیکن اب ماسٹر فقیر کی بیوی کو اس بات سے بھی چڑ سی ہو گئی۔ کہنے لگی کہ اس گھر میں رہتی ہے، کھاتی پیتی ہے، گھر میں موجود ہر فرد گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، جبکہ یہ مہارانی سارا دن گھر سے باہر رہتی ہے، شام کو آتی ہے تو پھر کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی۔ اس لیے آج کے بعد یہ گھر ہی رہے گی، سارے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹائے گی، اس کے بعد ہی پڑھائی کے لیے جائے گی۔ نازو تو خاموش ہو گئی، مگر ماسٹر فقیر سائیں فوراً بول اٹھے اور کہنے لگے کہ نازو ابھی بچی ہے، یہ گھر کے کام کیوں کرے؟ اس سے پہلے بھی تو گھر کے کام ہو ہی رہے تھے۔ یہ بڑی ہونہار اور قابل بچی ہے، میں اسے پڑھا لکھا کر ڈاکٹرنی بنانا چاہتا ہوں، گھر کے کام کاج تو ہوتے ہی رہیں گے۔ ماسٹر فقیر سائیں کی بیوی نے جب اپنے شوہر کے منہ سے سنا تو منہ میں ہی بڑبڑا کر رہ گئی۔ دھیرے دھیرے نازو کے ساتھ ماسٹر صاحب کی بیوی اور بچوں کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر ماسٹر صاحب پریشان رہنے لگے تھے۔ اکثر بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی سوچ میں گم ہو جاتے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ ان کی بیوی اور بچے نازو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگیں، مگر یہ ان کے بس سے باہر کی بات تھی۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے وکیل سے بات کر کے اپنے گھر اور جائیداد میں تھوڑا حصہ نازو کے نام بھی کر دیا۔ یہ بات سب سے چھپی ہی رہی۔ ماسٹر صاحب چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ہی راز کھلے اور یوں نازو کو ماسٹر صاحب کی بیوی اور بچوں کی ڈانٹ بھی نہ سننی پڑے، بلکہ وہ اپنے حق سے یہاں رہے گی اور اس کے پاس اپنے گھر کا کرایہ تو ہوگا ہی۔ یہ سب سوچ کر ماسٹر صاحب نے گھر کا کچھ حصہ نازو کے نام کر دیا۔ ماسٹر صاحب کی طبیعت بھی اب کچھ خراب سی رہنے لگی تھی۔ وہ اپنی سائیکل پر بیٹھ کر گاؤں کے باغ میں جا کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ سارا دن بچوں کو پڑھا پڑھا کر اب ان کا سانس پھولنے لگا تھا، اکثر کھانستے رہتے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑتے جا رہے تھے۔ نازو صبح شام ان کے ساتھ ہی آیا جایا کرتی تھی۔ وہ ماسٹر صاحب کی خراب طبیعت دیکھتی تو فکر مند سی ہو جاتی اور ان کی خوب خدمت کیا کرتی، مگر اس کے باوجود اس کی بیوی اور بیٹوں نے بھی ابھی تک نازو کو اس گھر کا حصہ نہیں سمجھا تھا۔ ایک روز وکیل گھر آیا اور سب کے سامنے ہی کاغذات دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تمام تر کاغذات تیار کر دیے ہیں، گھر کا حصہ اور کچھ جائیداد نازو کے نام ہو چکی ہے، آپ کی وفات کے بعد وہ جائیداد نازو کو ملے گی۔ جب فقیر صاحب کی بیوی نے یہ بات سنی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ہکی بکی ماسٹر فقیر صاحب کی جانب دیکھنے لگی۔ جو ہی وہ وکیل گھر سے گیا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے، نازو آپ کی لگتی ہی کیا ہے جو آپ نے اپنے جیتے جی اس کے نام جائیداد کر دی؟ اس جائیداد پر تو صرف آپ کے بیٹوں کا حق ہے، نہ کہ کسی اور کی اولاد کا۔ ماسٹر صاحب کے بیٹے اور بیوی نے ان سے خوب جھگڑا کیا تھا۔ ماسٹر صاحب کچھ بھی بولنے لگتے تو ان کی بیوی ان کا منہ تک نوچنے کو تیار ہو جاتی۔ وہ تو نازو کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ نازو کا کچھ کر ڈالے یا پھر اس اندھیری رات میں گھر سے ہی باہر نکال دے۔ نازو ڈری سہمی ماسٹر صاحب کے پیچھے چھپی روتی رہی۔ اس رات ماسٹر صاحب کے دل پر ایسا اثر پڑا کہ انہیں اپنے دل والی جگہ پر درد محسوس ہونے لگا۔ رات کے کسی پہر درد اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ وہ اپنا وجود ہلانے سے بھی قاصر ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ہلکی سی کرہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صبح جب ماسٹر صاحب اپنے کمرے سے نہ نکلے تو نازو تیار ہو کر اسکول کے لیے چھوٹا سا تھیلا لیے ان کے پاس آئی اور ماسٹر صاحب کو آواز دینے لگی۔ اتنے عرصے سے وہ اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئے تھے، مگر یہ دوسری بار تھا جب اس نے اپنے سب سے مخلص شخص کو اس دنیا سے جاتے دیکھا تھا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے ماسٹر صاحب کو جگانے لگی۔ جب اس کی ماں کی وفات ہوئی تھی تو اسے پھر سہارا تھا کہ سر پر ماسٹر صاحب جیسا شفیق استاد موجود ہے، لیکن اب تو جیسے اس کی کل کائنات ہی چھن چکی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح چیختی چلاتی ماسٹر صاحب کو جگا رہی تھی۔
گاؤں کے حکیم کو بلایا گیا مگر ماسٹر صاحب تو رات میں ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ بیٹے اور بیوی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے جیسے انہیں ماسٹر فقیر سے بہت محبت ہو۔ پورا گاؤں ہی ماسٹر صاحب کی وفات پر افسردہ تھا، یہاں تک کہ جاگیردار خود بھی ماسٹر صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ وہ گاؤں کے ساتھ بہت اچھے تھے، خاص کر وہ معصوم بچے جو ماں باپ کے کہنے کے باوجود محنت مزدوری اور کھیتی باڑی کا کام چھوڑ کر ماسٹر صاحب کے پاس تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ بھی رو رو کر کہہ رہے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سر سے ایک استاد کا سایہ چھن گیا، اب ہمیں کون تعلیم دے گا۔ واقعی ان بچوں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہیں نازو رو رو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو گھر مہمانوں سے خالی تھا، رات ہو چکی تھی، ہر کوئی اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور وہ وہیں زمین پر گری پڑی تھی کیونکہ اس کا واحد کفیل بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ ماسٹر صاحب کو دفنا آئے تھے، ان کا مٹی کے نیچے جانا تھا کہ نازو پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ماسٹر صاحب کی بیوی اور بچے تو ویسے ہی نازو کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ساری جائیداد ان سب کے نام ہو چکی تھی، صرف وہی رہ گئی تھی جو نازو کے نام کی گئی تھی اور نازو کو 18 سال کے ہوتے ہی اسے دے دی جانی تھی، لیکن وکیل کو بھی پیسے دے کر ساری جائیداد اپنے نام کر لی گئی۔ اب نازو کے پاس اس کا گھر ہی بچا تھا جس کا کرایہ ماسٹر کی بیوی اپنے پاس رکھتی۔ انہوں نے نازو کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا، گھر کا کوئی بھی کام ہوتا تو سب نازو کو ہی آواز دیتے تھے۔ نازو کا اب اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں بچا تھا، اس لیے خاموشی سے گھر کے سارے کام کرتی رہتی۔ اسے پڑھنا لکھنا اچھی طرح آتا تھا، گھر میں جو بھی اخبار آتا جس میں یہ لوگ چیزیں لایا کرتے وہ پڑھتی رہتی، جہاں سے بھی اسے کوئی پرانی کتاب یا صفحہ ملتا تو پڑھتی رہتی، کیونکہ اب اسکول جا کر پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور وہ 15 سال کی ہو گئی۔ ان 5 سالوں میں گاؤں میں تھوڑی بہت ترقیاتی کام بھی ہوئے تھے، جاگیرداروں کی حکمرانی میں تھوڑی کمی آئی تھی اور وہاں پر حکومت کی طرف سے ایک اسکول کا افتتاح کر دیا گیا تھا جس میں میٹرک تک تعلیم دی جاتی تھی۔ نازو تو خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی، وہ گھر کے کام بھی کرتی اور وہاں پڑھنے بھی جایا کرتی۔ اسے بہت تھوڑے وقت میں ہی سب سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے ایک ہی کلاس میں 2 جماعتیں پاس کر لیں۔ وہ بڑی ہی لائق اور محنتی لڑکی تھی۔ آخر کو ماسٹر فقیر صاحب نے اس پر محنت ہی بہت کی تھی، مگر جب پڑھ کر گھر واپس آتی تو اس قدر کام اس کے لیے رکھا گیا ہوتا کہ رات کے 10-11 بج جایا کرتے تھے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہوتیں مگر وہ بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگتی تو ایک بار پھر اسکول جانے کی سوچ کر وہ اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی۔ وہ کافی کمزور ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر ہر وقت ماسٹر صاحب کی بیوی گالیاں دیا کرتی، برا بھلا کہتی رہتی، لیکن ماسٹر صاحب کا بڑا بیٹا اب انتہائی بگڑ چکا تھا، اس کی نیت نازو پر خراب ہونے لگی تھی۔ ایک رات جب نازو اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر ماسٹر صاحب کا بڑا بیٹا اس کمرے میں چلا گیا اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ نازو پریشان ہو چکی تھی، رونے لگی اور کہنے لگی کہ جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیا کر رہے ہو، مگر اسے اس پر رحم نہ آیا۔ وہ آگے بڑھا اور نازو کو دبوچ لیا۔ نازو چیختی چلاتی رہی، مدد کو پکارتی رہی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ اس نے جب نازو کی عزت تار تار کر دی تو اسے وہیں پھینک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نازو بیچاری روتی سسکتی رہی۔ وہ جب نازو کے کمرے سے پلٹا تو اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ اس کا رنگ اڑا، بیٹے کو کمرے میں لے جا کر تھپڑ مار دیا اور باتیں سنانے لگی کہ اگر اس نے شور مچا دیا تو تیری بیوی بچے اور گاؤں والے تھو تھو کریں گے۔ اسی رات بیچاری نازو کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ روتی ہوئی وہیں پڑی رہی۔ جب جسم میں جان آئی تو روتی ہوئی ویرانوں سے خوف کھاتے اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ اس کا سامان بدصورت پوٹلی اس کے پاس تھا۔ کرایہ داروں نے گھر کی مالکن کی حالت دیکھی تو اس گھر میں پناہ دے دی۔ نازو کی حالت خراب تھی۔ اس گھر میں رہنے والی خاتون نے نازو کی دیکھ بھال کی۔ وہ خاتون بے اولاد تھی، اس کا شوہر جاگیردار کے ہاں کام کیا کرتا تھا۔ نازو نے اسے اپنی روداد سنائی تو وہ رونے لگی اور اپنی بچی بنا کر رکھنے لگی۔ اس ماں جب کرایہ دینے لگے تو نازو نے لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگی میرے ساتھ مخلص رہیں، میں نے بہت دھوکے کھائے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے اپنی تعلیم گاؤں سے مکمل کی تو شہر کے بڑے سائنس کالج نے 10ویں جماعت کے بچوں کا ٹیسٹ لیا جس میں وہ کامیاب ہوئی اور اس کی آگے کی تعلیم شہر میں مفت ہو گئی۔ اس کے دماغ میں ماسٹر صاحب کا خواب تھا، وہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔
8 سال کا عرصہ لگا تھا جب وہ 8 سال بعد ڈاکٹر بن کر واپس لوٹی تھی۔ گاؤں کی پہلی ڈاکٹرنی پر پھول برسائے گئے تھے، خوشیاں منائی گئی تھیں، مگر نازو سیدھی ماسٹر صاحب کی قبر پر گئی، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کیں، پھر ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھی۔ وہ کامیاب ہو چکی تھی، مگر اس کے دشمن سر پیٹ کر رو رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کے بڑے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ جاگیردار کے بیٹے نے زبردستی کر کے حملہ کر دیا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ یہی تو مکافات عمل تھا۔ جب کہ کنویں سے لاش نکالی گئی تو پولیس بھی پہنچ گئی۔ یوں معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا اور وہی بڈھا جاگیردار جس نے کئی لڑکیوں کی عزت پر حملہ کیا تھا اور معصوم نازو سے بھی بدتمیزی کرنا چاہی، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ نازو نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا تھا اور بس محنت کی تھی۔ اس نے ماسٹر صاحب کے کہے کے مطابق اپنا کلینک کھول لیا۔ وہ صبح شہر میں سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی کرتی اور شام کو گاؤں میں مریضوں کا مفت علاج کیا کرتی۔ اسی کے ساتھ غریب بچوں کے لیے ایک پرائمری اسکول بھی کھلوا دیا اور یوں ہی زندگی گزارنے لگی۔